بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله رحمة واسعة أنه قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال ذكر أيوب رجلا يوما فقال لم يكن مستقيم اللسان وذكر آخر فقال هو يزيد في الرقم. کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اگلی روایت میں دو نامعلوم اور مجہول راویوں پر آپ نے نقد کیا ہے، تنقید فرمائی. اصل امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس مقدمے میں طالبین حدیث کو جرح کا انداز سمجھانا چاہتے ہیں. اس کے لیے جس کو مجروح کیا گیا، غیر معتبر مانا گیا ہے، اس کا نام معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. اصل مقصد ہے ضعیف روات کی پہچان. امام حماد فرماتے ہیں کہ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن ایک شخص کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ وہ درست زبان آدمی نہیں تھا، لم یکن بمستقیم اللسان. اور ایک دوسرے شخص کا ذکر کیا آپ نے تو فرمایا وہ یزید فی الرقم، وہ قیمت بڑھایا کرتا تھا. یعنی دونوں شخص حدیث شریف کے معاملے میں قابل اعتبار نہیں تھے. یزید فی الرقم کے معنی چیزوں پر جو اصل قیمت ہے اس میں بدل دینا، گاہکوں کو دھوکہ دے کر زائد قیمت وصول کرنا. یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ حدیثوں میں جھوٹ بولنا اور اپنے شیوخ اور اساتذہ سے لکھی ہوئی احادیث میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا دینا اور شاگردوں کو دھوکہ دے کر اپنی موضوعات چلا دینا، اسے کہا جاتا ہے یزید فی الرقم. وبه قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قال أيوب إن لي جارا ثم ذكر من فضله ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة. ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میرا ایک پڑوسی ہے. پھر ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پڑوسی کے فضائل اور اس کی تقوی اور اس کے اچھے اخلاق بیان کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر وہ میرے سامنے 2 کھجوروں کے بارے میں بھی گواہی دے دے تو بھی میں اس کی گواہی معتبر نہیں سمجھوں گا. یعنی دنیا کی اتنی معمولی چیز کے بارے میں بھی اس کا اعتبار نہیں کروں گا، پھر حدیث شریف جو خالص دینی معاملہ ہے اس میں اس کا اعتبار کیسا کر سکتا ہوں. معلوم ہوا کہ آدمی اہل فضل ہو، اچھے اخلاق کا عامل ہو تو ضروری نہیں کہ وہ حدیث کا بھی اچھا راوی ہونا چاہیے. وبه قال حدثنا محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال قال معمر ما رأيت أيوب يغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم يعني أبا أمية فإنه ذكره فقال رحمه الله كان غير ثقة لقد سألتني عن حديث لعكرمة ثم قال سمعت عكرمة. امام معمر فرماتے ہیں کہ میں نے ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی کسی کی برائی کرتے نہیں سنا سوائے عبد الکریم جس کی کنیت ابو امیہ ہے اس کی. ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ اللہ اس کے حال پر رحم فرمائے، وہ معتبر نہیں تھا. اس نے مجھ سے حضرت اکرمہ کی ایک حدیث پوچھی، میں نے اس کو بتایا، پھر مگر جب وہ بیان کرتا ہے تو سمیعت اکرمہ کہتا ہے، یعنی میرا حوالہ دینے کے بجائے براہ راست اپنی سماع کو حضرت اکرمہ سے ثابت کر رہا ہے، اس کی طرف منسوب کر رہا ہے، ثابت نہیں کر رہا ہے، منسوب کر رہا ہے. وبه قال حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال قدم علينا أيوب أبو داود الأعمى
فجعل يقول حدثنا البراء قال وحدثنا زيد بن أرقم فذكرنا ذلك لقتادة فقال كذب ما سمع منهم إنما كان إذا ذاك سائلا يتكفف الناس زمن طاعون الجارف۔ حمام فرماتے ہیں، حمام بن منبہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں ابو داؤد اعمیٰ آیا ہمارے پاس، بس اس نے کہنا شروع کیا حدثنا البراء حدثنا زید بن ارقم، یعنی اپنے شیخ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کو بتانے لگا۔ براء بن عازب، زید بن ارقم بڑے صحابی رضی اللہ عنہ۔ پھر ہم نے اس بات کا تذکرہ حضرت قتادہ سے کیا تو آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا، اس نے ان عظیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے حدیث نہیں سنی ہے، وہ تو طاعون جارف کہتے ہیں جھاڑو پھیر وبا، جس میں بہت سے اموات ہوئی، کے زمانے میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگا کرتا تھا۔ پھر وہ کیسے اپنی سما کو ان اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی طرف منسوب کر رہا ہے، یعنی اس کی یہ نسبت کرنا صحیح نہیں ہے۔ وبه قال حدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال دخل أبو داود الأعمى على قتادة فلما قام قالوا إن هذا يزعم إنه لقي 18 بدريا، فقال قتادة هذا كان سائلا قبل الجارف لا يعرض لشيء من هذا ولا يتكلم فيه، فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين۔ امام حمام کہتے ہیں، وہی روایت کے بعد ایک دوسری روایت ہے اسی متعلق کہ ابو داؤد اعمیٰ حضرت قتادہ کے پاس آیا، پھر جب وہ اٹھ کر چلا گیا تو طلباء نے کہا یہ شخص گمان کرتا ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ اس نے 18 بدری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے ملاقات کی ہے۔ امام قتادہ نے فرمایا کہ یہ تو طاعون جارف سے پہلے بھیک مانگا کرتا تھا، فن حدیث سے اس کو کوئی سروکار واسطہ نہیں تھا، نہ اس فن میں کوئی گفتگو کرتا تھا۔ خدا کی قسم حضرت حسنی بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے تابعین نے بھی ہمیں کوئی حدیث بذات خود کسی بدری صحابی سے سن کر بیان نہیں کی، اور نہ حضرت سعید ابن مسیب جو سید التابعین کہلاتے ہیں انہوں نے ہمیں کوئی حدیث بذات خود کسی بدری صحابی سے سن کر بیان کی، سوائے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فاتح قادسیہ ہے، ان سے ہی انہوں نے حدیث بیان کر کے ہمارے سامنے سنائی ہے۔ طاعون جارف، دیکھیں پہلی صدی ہجری میں ایسی بہت سی وبائیں آئی ہیں، مگر حضرت قتادہ کی ولادت سن ہجری 61 میں ہوئی ہے، اس لیے اس کے بعد کی کوئی وبا اس روایت کے اندر مراد ہے۔ سن ہجری 61 کے بعد سے لے کر 87 ہجری میں ایک وبا پھیلی تھی جو طاعون الفتیات، نوجوان لڑکیوں کی وبا کہلاتی تھی۔ اس وبا میں زیادہ تر نوجوان کنواری لڑکیاں انتقال کر گئی تھی، اس لیے یہ نام مشہور ہوا تھا طاعون الفتیات۔ شاید حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مراد یہی وبا ہو اور وہ اسے طاعون جارف سے یاد کرتے ہو۔ بہرحال بتلانا میں یہ کہ ابو داؤد اعمیٰ جھوٹ کہتا ہے اور اپنی روایات کو جو منسوب کرتا ہے اکابر صحابہ کی طرف، تو اس کی یہ نسبت صحیح نہیں ہے۔ اور یہاں طاعون جارف سے مراد سن 61 سے لے کر 87 کے درمیان میں جو وبا آئی تھی وہ غالباً مراد ہے۔ ابو سیف المدائنی ان کا بیان ہے کہ طاعون جارف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں سن 67 کو جو آیا تھا، 67 میں شوال کے مہینے میں، حدیث میں غالباً وہ مراد ہے۔ تو الگ الگ مرادیں لکھی ہوئی ہیں، شرح مسلم للنووی میں بھی کئی طاعونوں کا جو ہے تذکرہ ہے جو وبائیں
جو ہے پہلی صدی ہجری کے اندر آئی تھی، عام ہوئی تھی، تو ان میں سے ہی ایک وبا یہاں پر مراد ہے۔ تو اس وقت تو یہ بھیک مانگا کرتا تھا، تو اس نے کس طریقے سے اکابر صحابہ سے اتنی عظیم روایت بیان کی ہے، تو اس کی یہ نسبت جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام وباؤں سے، تمام بیماریوں سے ہماری تمام کی جو ہے حفاظت فرمائے۔ تو جارف یعنی جھاڑو پھیر وبا، یعنی ایسی وبا کہ جس میں بہت سے لوگ انتقال کر گئے۔ ابو الحسن مدائنی فرماتے ہیں کہ اسلام میں سلف صالحین کے زمانے میں 5 طاعون بڑے مشہور ہوئے تھے۔ طاعون شیرویہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مدائن میں سن ہجری 6 میں پیش آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں طاعون امواس پیش آیا تھا ملک شام میں، جس میں 25,000 لوگوں کا انتقال ہوا تھا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سن ہجری 67 شوال کے مہینے میں طاعون جارف پیش آیا تھا، وہ مراد ہے، جس میں صرف 3 دن میں فی کل یوم ہر دن 70,000 لوگ انتقال ہو گئے تھے۔ تو یہ اس کے بعد پھر چوتھا طاعون فتیات سن ہجری 87 میں 87 ہجری میں شوال کے مہینے میں پیش آیا تھا، اس میں نوجوان لڑکیاں بہت انتقال کر گئی تھی۔ اس کے بعد ایک طاعون ہے جو 131 ہجری رجب کے مہینے میں پیش آیا تھا، اس میں بھی یعنی ایک دن میں 1000 جنازے بھی نکلے ہیں، ایسی کتابوں کے اندر باقاعدہ طور پر اس کا تذکرہ ہے۔ تو ایسے 5 طاعون بڑے مشہور ہیں۔ اس میں طاعون جارف جو سن ہجری 67 میں شوال کے مہینے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جب خلافت چل رہی تھی، حکومت رہی تھی، اس وقت پیش آیا، وہ مراد۔ یعنی یہ تو اس وقت بھیک مانگا کرتا تھا، ابن حدیث سے اس کو ابو داؤد اعمیٰ کو کوئی واقفیت نہیں تھی، تو وہ کیسے بدری صحابہ کی طرف نسبت کر کے اپنی روایت کو بیان کرتا ہے؟ یقیناً وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن عقبة ان ابا جعفر هاشمي المدني كان يضع احاديث كلام حق وليست من احاديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ ابو جعفر مدائنی ہاشمی یہ بہت ہی جھوٹا اور واضح حدیث ہے، اس سے پہلے بھی اس کا تذکرہ آیا ہے۔ رقبہ فرماتے ہیں ابو جعفر ہاشمی مدائنی حدیثیں گڑا کرتا، یعنی صحیح باتوں کو حدیث بنا کر بیان کیا کرتا، جیسے آج کل اقوال حکمت، زرعی اقوال وغیرہ کے بعض لوگ اس کو حدیث کا نام دے دیتے، غلط ہے۔ حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نہیں ہوتے تھے، مگر وہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روایت کرتا تھا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ آگے ایک راوی عمرو بن عبید، اس کی شناعت کی جا رہی ہے، عمرو بن عبید بصری، مشہور معتزلی ہے اور اعتزال کی لوگوں کو دعوت دیتا تھا، عبادت گزار تھا، مگر روایت حدیث میں بہت ہی ضعیف تھا۔ وبه قال حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد قال ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن سفيان وحدثنا محمد بن يحيى قال وحدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث۔ نعیم کہتے ہیں کہ ہمیں ابو داؤد طیالسی نے بیان کیا کہ وہ شعبہ سے، وہ یونس سے روایت کرتے، یونس کہتے کہ عمرو بن عبید حدیثیں روایت کرنے میں جھوٹ بولا کرتا تھا، حدیثیں روایت کرنے میں جو ہے جھوٹ بولا کرتا تھا، اور یہ معتزلی شخص تھا۔ جی آگے ہیں دیکھیے،
وبه قال حدثني عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ يقول قلت لعوف بن أبي جميلة إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال كذب والله عمرو ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث. معاذ اخباری فرماتے عوف ابن ابی جمیلہ سے جو حضرت حسن بصری کے جلیل القدر شاگرد ہے اور ان کی تمام احادیث سے واقف ہے، انہوں نے کہا کہ عمرو بن عبید نے حضرت حسن بصری سے روایت کرتے ہوئے ہم سے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ عوف نے کہا کہ اللہ کی قسم عمرو نے جھوٹ کہا، البتہ وہ اس حدیث کو اپنے گندے عقیدے کے ساتھ جمع کرنا چاہتا ہے۔ یہ معتزلی تھا، اور معتزلہ کے نزدیک آگے کتاب الایمان میں بڑی تفصیل سے بحث آئے گی کہ معتزلہ کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہے، گرچہ وہ دائرہ غیر ایمان میں کفر میں داخل نہیں ہوتا، مگر ابد الآباد وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ مرتکب کبیرہ اگر توبہ کرے اپنے مرنے سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے، توبہ نہیں کیا تو اللہ کی مشیت پر، اللہ چاہے تو معاف کرے، اللہ چاہے تو اس کی پکڑ فرمائے۔